لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے تمام اداروں کا ایک پیج پہ آنا ضروری ہے۔ بالکل، میں اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ ود می۔ اچھا، تو آرٹیکل آف فیتھ ود می، اور جو اس کے بدلے میں جو اپنا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں میری ذات کے حوالے سے، مجھے ملا کیا؟ مجھے بتائیں نا، مجھے کیا ملا میری ذات کو؟ محمد مشرف نے بالکل آفر کیا تھا، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا، میں کوئی راز تو افشا نہیں کر رہا۔ مرحوم غلام صاحب نے، انہوں نے بالکل مجھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، اور مجھے بالکل سامنے، میں جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں کہ شہباز آپ بنے وزیر اعظم، وہ ابھی آپ پردہ ڈال لیں، لیکن شاید کچھ عرصہ بعد آپ موجودہ دور کا بھی کہہ دیں گے کہ آپ فروخت تھی۔ نہیں، موجودہ دور نہیں، اور بھی، لیکن وہ راز میرے سینے میں دفن ہے، چونکہ یہ دو باتیں چونکہ ساری دنیا جانتی، اس لیے میں اس کو لیکن ایک چیز تو راز نہیں ہے نا۔ مجھے ان چیزوں نے اپنے راستے سے تو نہیں ہٹایا۔ تو جب آپ میری بات، میں گزارش جو آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو ترغیبات تھیں یا پھر مشکلات تھیں یا سختیاں تھیں، جس طرح میں بیان کر چکا ہوں، انہوں نے میری جو سوچ ہے، لیکن آپ کی وہ ساری 35 سال سے چلی آ رہی اور آج بھی وہی ہے، نہیں، اس پر قائم تو آپ اتنی قربانی، راستہ یہی ہے، آپ اتنی قربانی دے رہے ہیں، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ فوج پہ یہ تنقید کرے گی اور یہ زبان استعمال کریں گی، تو پھر تو وہ مفاہمت نہیں ہو سکتی نا۔ تو اور اب حکومت کا الزام مسلسل یہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی قیادت کا مشن یہی ہے کہ وہ فوج کو بدنام کر رہی ہے انڈیا کے شے پہ۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، دیکھیں، بطور ایک مسلمان کو، ایک پاکستانی کے، اور میں اس کو انشاءاللہ زندگی رہی تو 23 عمر کو میں 70 سال کا ہو جاؤں گا، اور میری اب ایک ہی خواہش ہے، بلکہ ہونی چاہیے سب کی، کہ یہ ملک جو ہے یہ اس راستے پہ یہ چل پڑے جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے اور لاکھوں لوگوں نے خواب دیکھا تھا اور عظیم قربانیاں دی تھیں۔ دیکھیں، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور پھر تینوں ادوار میں یہ نہیں کہتا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہوں گی، مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اٹ ٹیکس 2 to tango۔ وہ نواز شریف جس نے $5 ارب کی جو آفر تھی بل کلنٹن کی، اس کو رد کر دیا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پوری قوم کی دعاؤں اور کاوشوں سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ وہ نواز شریف جس کے دور کے آخری سال 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، دس واز اے نیئر میریکل، یہ ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور محنت سے سب کچھ ہوا۔ تو جب ان کی بیگم کے ساتھ، جب وہ بیمار تھی، علیل تھیں، اور یہ خود اڈیالہ جیل میں تھے، اور اس کے علاوہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں ہتھکڑیاں مشرف کے دور میں پہنائی گئی، اور جس طرح میں نے کارگل کی بات کی، کارگل کے نتیجے میں جو ہولناک جنگ خدا نہ خواستہ ہو سکتی تھی اس کو بچا لیا، مگر اپنی حکومت کو وہ نہ بچا پائے۔ اور پھر آپ دیکھیں، میری بات سن لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان ہیں، دیکھیں نا، اور یہ آدمی کبھی جذبات میں آ کے بات کر جاتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں مجھے آپ بتائیں، میں کوئی کمپیریزن کی خاطر یہ بات نہیں کر رہا، لیکن وقت کی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی آپ لوگ انڈین ایجنڈے پہ فوج کو بدنام اس کے مقابلے میں عمران خان نے لندن کے بھری پبلک میٹنگز میں جو افواج پاکستان کے بارے میں جو زہر اگلا ہے، میرا خیال ہے کہ 1000 سال، آنے والے 1000 سالوں میں اس کی کوئی اپنا ہلکی سی بھی دوبارہ آپ کو شاید مثال نہ ملے جو اس نے وہ زہر اگلا ہے۔ اور پھر اپنی جو کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، اب وار آن ٹیرر کو دیکھ لیں، رد الفساد اور ضرب عضب، یہ ضرب عضب شروع ہوئی میاں نواز شریف کے دور میں، اور جنرل راحیل تھے سپہ سالار، اور رد الفساد وہ بھی شروع ہوئی میاں نواز شریف کے دور میں، اور موجودہ جو سپہ سالار ہیں ان کے دور میں، اور کتنی عظیم قربانیاں دی افواج پاکستان کے سپاہیوں نے، افسروں نے، جرنیلوں نے، کتنی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ویڈیو چلتی تھی اور وہ پی ایم ہاؤس میں وہ دکھائی گئی کہ دیکھیں یہ کس طرح یہ جو دہشت گرد ہیں افواج پاکستان کے
سپاہیوں کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، میں اس کو تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، بڑی دل آزاری ہوگی. نہیں، یقیناً انہوں نے کتابوں میں فوج کے خلاف لکھا، انہوں نے ملٹری آپریشن کو اپوز کیا، انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی، ماضی میں یہ سب کچھ کرتے رہے، بدترین زبان، اچھا، بدترین زبان. آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب اس وقت آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ فوج کے ساتھ بات بنانے کو تیار ہی نہیں. میں نے اس لیے کہا ہے نا کہ اپنا آئیں ماضی کے طریقوں کو دفن کریں. خدا را ایک اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں کہ میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب 2007 نومبر میں جب ہم اپنی جلا وطنی کاٹ کر پاکستان پہنچے تو خدا کی قسم میں نے مدینہ منورہ میں اور میں وہاں پر میں نے دعا کی مسجد نبوی میں کہ یا اللہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، جو کچھ مشرف نے ہمارے ساتھ کیا ہے یا میرے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے دل سے اس کو دماغ سے اس کو اریز کر دے، تاکہ میں پاکستان جاؤں تو ذرا بھی دل میں تلخی نہ ہو. اگر وہ تو ایک فرد واحد کی فیصلے تھا نا کہ کس طرح ہمیں جیلوں میں ڈالا، اٹک فورٹ بھیجا، جو کچھ بھی کیا، لیکن ادارے کے اپنا کوئی بطور ادارہ تو اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا، وہ تو مشرف کے اپنے فیصلے تھے. میں نے خدا کی قسم دعا کی یا اللہ اس ادارے کے بارے میں جو اپنا عزت اور احترام اس کو قائم رکھنا. پاکستان جا رہے ہیں. اچھا، ہم بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بائی گونز بھی بائی گونز. ہم بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے.